السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ احباب گرامی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے اور اس پروردگار کا یہ خاص کرم فضل، اس رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، رب العالمین ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے، اور رب العالمین ہمیں سن سنا کے سمجھ کے الہ العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی جو پیچھے ہیں ذرا تھوڑے قریب ہو جائیں، آگے جگہ خالی ہے۔ جو بہت پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑی سی جگہ چھوڑیں گے انشاءاللہ، حرکت کرنے میں ویسے بھی جو سستی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑے آگے آ جائیں، بارک اللہ فیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میرے اور آپ کے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک خوبصورت ترین پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ زندگی کے اندر کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی موڑ ہو، کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، زندگی کے اندر حالات جیسے بھی ہیں ایک کام ضرور کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت سے دعا کرنا۔ قدم قدم پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، اور ان دعاؤں کے اندر سب سے بڑا سبق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، اور پھر ان دعاؤں کے اندر عقائد کی بڑی خوبصورت اصلاح ہوتی ہے۔ انسان کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ کے اندر کڑا، چھلا، دھاگا، ان کی حیثیت کوئی نہیں، حقیقت میں اپنے رب کو پکارنے سے، اپنے رب کو یاد کرنے سے اور براہ راست بغیر وسیلوں اور واسطوں کے ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگنا اور اس کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنا، یہی بندہ مومن کی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں،
تم اللہ رب العزت کی جو عبادات کرتے ہو ان میں سب سے بہترین عبادت وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اپنے رب سے دعائیں مانگنا ہے۔ یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ اور دنیا کے اندر انسان جب کسی سے مانگتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ رب العالمین اس پر ناراض ہوتے ہیں جو اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو انسان کو فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا، بس فکر یہ ہونی چاہیے کہ مجھے مانگنے کی اللہ نے توفیق کتنی دی۔ جس بندہ مومن کو اپنے رب سے مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جس کی زندگی کامیابیوں کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ مومن جب بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز رب العالمین اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بھی مانگی ہوئی دعا رب العالمین اس کو ضائع نہیں کرتے، اس کو رائگاں نہیں جانے دیتے۔ بندہ مومن جب اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو سب سے پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے نے جو کچھ مانگا اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو اس نے مانگا اس کی نظر میں اس کے لیے وہ بہتر تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پر کوئی اس سے زیادہ بڑی مصیبت آنے والی تھی، کوئی آفت آنے والی تھی۔ رب العالمین اس کی دعاؤں کے نتیجے میں وہ آنے والی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ اسے کچھ ملا جو اس نے مانگا، نہ آنے والی کوئی مصیبت ٹلی، تو تیسری صورت پھر یہ ضرور ہے کہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو ذخیرہ کر دیتے ہیں اور آخرت میں بہت بڑے اجر و ثواب کی شکل میں رب العالمین اسے عطا فرمائیں گے۔ وہاں پھر بندہ مومن کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی، آج ہی مجھے سب دعاؤں کا اللہ رب العزت کی طرف سے بدلہ مل جاتا۔ تو اس لیے انسان کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے رب سے مانگنے کی توفیق کتنی ملتی۔ اور یہی ایک مومن اور کافر کا فرق ہے۔ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے جو اسباب ہیں انسان کی بس کے اندر، طاقت کے اندر، انہیں استعمال میں لانا اور ان کو اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے استعمال میں لانا، یہ ہر انسان ہی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک سٹیج، ایک درجہ زندگی میں وہ آتا ہے کہ جہاں دنیا کے سارے اسباب وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہاں پھر مومن اور کافر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر وہاں مایوس کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے سارے اسباب اس کے سامنے وہ استعمال کر چکا اور اب وہ مایوسی کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ اب یہاں جب دنیا کے اسباب نے ساتھ چھوڑ دیا، اب میرا ایک واسطہ، میرا ایک ذریعہ وہ بھی ہے جسے کسی دنیا کے سبب کی ضرورت نہیں، جو یفعل ما یشاء ہے، جو چاہے کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ خود اسباب کو پیدا کر دیتا ہے، وہ جو چاہے کرے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں۔ اور بندہ مومن پھر جب دنیا کے سارے اسباب اور وسائل اور دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اسے وہاں بھی ایک سہارا اس کے لیے موجود ہوتا ہے، اور وہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ کون ہے جو لاچار، بے بس، مجبور، دنیا کے سارے اسباب سے مایوس ہونے والا کون ہے جو رب العالمین کی ذات کو پکارے؟ اور پھر کون ہے اللہ کے علاوہ جو اس مجبور کی اس مجبوری میں مدد بھی کرنے پہ قادر ہو اور اس کی تمام تکلیفوں کو دور کرنے پر بھی قادر ہو؟ آج میری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ 4 باتیں بنیادی یاد رکھنی ہیں۔ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے کا جو پیٹ میں وہ ڈال رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کی روزی وہ حلال کی نہیں، اس کی کمائی اس کے اندر حلال نہیں، حرام ہے، سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، دھوکے کا پیسہ ہے، فراڈ کا پیسہ ہے، حرام خور کی دعائیں وہ جیسے بھی دعائیں کریں،
وہ گڑ گڑا کے کرے، رو رو کے کرے، رب العالمین کے اسماء الحسنی کو پکار پکار کے کرے، وہ مسافر بھی ہو، وہ خلوتوں میں بھی ہو، رات کی تاریکیوں میں بھی ہو، حالت جیسی مرضی بنا لے، لیکن اگر اس کی روزی حلال کی نہیں، رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص مسافر بھی ہے، بال بکھرے ہوئے، کپڑوں پہ مٹی گرد و غبار پڑی ہوئی، فرمایا وہ انسان رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا کی نظروں میں معمولی سے بکھرے بال، پراگندہ حالت، لوگ دھکے دے دیتے ہیں دروازوں سے، لیکن رب کے ہاں قدر اتنی ہوتی ہے کہ اپنے رب پہ قسم ڈال دیں، اللہ ان کی قسموں کو بھی رد نہیں کرتے۔ لیکن یہ شخص حالت جیسی مرضی بنی ہوئی ہے، مسافر بھی ہے، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، اللہ کا نام لے کر رب کو پکار رہا ہے، فرمایا اللہ اس کی دعا کیسے قبول کریں جبکہ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام، کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، ماں باپ نے پرورش بھی کی تو حرام کے پیسے سے۔ پیارے بھائیو، دنیا میں اللہ رب العزت جن لوگوں کو عزتیں دیتے ہیں وہاں ماں باپ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، رب العالمین نے کتنا عظیم کام لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تو اپنی جگہ نمایاں ہے ہی ہے، لیکن ان کی تربیت کے اندر ان کے والد کا بھی یہ خوبصورت کردار تھا۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو دنیا سے جاتے وقت آخری لمحات میں جو برات کو وصیت کرتے ہیں اور جو پیسہ اس کے سپرد کرتے ہیں کہ میرے بچے کی پرورش پہ، تربیت پہ یہ پیسہ ان کے حوالے کر دینا، فرمایا یہ پیسہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے اور اس میں حرام تو دور کی بات ہے، شبے کا بھی ایک درہم بھی موجود نہیں، خالص حلال کمائی۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں حرام خوری سے اللہ محفوظ فرمائے، رب العالمین حلال کھانے والا، حلال کمانے والا، اور رب العالمین اولاد کو حلال کھلانے والا بنائے۔ تو دعائیں قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا کھانا پینا حلال کا نہیں ہوتا پھر رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ دوسری بات، جب انسان اللہ سے دعا تو مانگتا ہے لیکن اسے یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ جب انسان اس سوچ سے دعا مانگتا ہے پتہ نہیں قبول ہونی ہے یا نہیں، پھر بھی اللہ رب العزت کے ہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، لوگوں جب رب کے سامنے بیٹھ گئے ہو مانگنے کے لیے تو پھر تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ پروردگار میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور کیا میرے پاس ذریعہ ہے؟ انسان اس یقین سے مانگے کہ اے پروردگار، کسی نے تو قبر کا رخ کیا، کسی نے شجر کا رخ کیا، کسی نے حجر کا رخ کیا، یا اللہ کسی نے کسی انسان کا رخ کیا، کسی نے زندہ کے سامنے جا کے حاجات کو رکھا، کسی نے مردہ کے سامنے رکھا، یا اللہ میرے لیے تیرے علاوہ ہے کون؟ انسان اس یقین سے مانگے کہ میری دعا قبول ہوگی، پھر رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی جب مانگ دعا رہے ہیں توجہ ہی نہیں، دل غافل ہے، دل کہیں اور سوچوں میں، فکر کہیں اور ہے، زبان سے نکلنے والے کلمات، زبان اور دل ان کی آپس میں موافقت نہیں، زبان سے کلمات تو نکل رہے ہیں لیکن دل ان کی گواہی نہیں دے رہا، پتہ ہی نہیں، غافل دل۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین غافل دل کی دعاؤں کو رب العالمین کبھی قبول نہیں فرماتے۔ اور چوتھی بات کہ انسان جب رب العالمین سے مانگنے بیٹھے نا، اس کا بھی ایک ڈھنگ ہے، سب سے پہلے انسان اس خالق و مالک کی تعریف کرے، ڈائریکٹ نہ مانگنا شروع کر دے، پہلے رب العالمین کی تعریفات، اللہ رب العزت کی حمد کرے، اس کی ثنا کرے، اس کی تعریفات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کو دیکھا، جلدی جلدی اس نے اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بڑی جلدی کی ہے، جب رب سے مانگنا ہو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کرو،
تعریف کے کلمات، اللہ رب العزت کے جو خوبصورت نام ہیں، اللہ رب العزت کے جو اسماء الحسنی ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے رب سے مانگا جائے، یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، مختلف اللہ کے جو نام ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی تعریف جس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ یہ مختلف اللہ رب العزت کی تعریف کے کلمات، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کا ایک جملہ سکھایا، فرمایا جب بندہ یہ کلمہ کہہ کے اپنے رب سے مانگتا ہے نا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا جب رب کی تعریف کا یہ کلمہ کہہ کے انسان اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو رب العالمین کی تعریف کریں اور دل کھول کے کریں، اور اس کے بعد پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پیش کریں، درود پڑھیں، درود ابراہیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، یہ درود پڑھنے کے بعد یہ 4 کام کریں۔ ایک تو اپنی روزی کو حلال کا بنائیں، حرام خوری سے بچیں، پھر جب رب سے مانگے تو یقین سے مانگے، اور جب رب سے مانگے تو اپنے دل کو حاضر کریں، غافل دل سے نہ مانگیں، اور چوتھی بات پہلے اللہ کی تعریفیں کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ رب العالمین پھر انسان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، خصوصاً جب انسان 3 حالتوں کے اندر ہے۔ پہلے نمبر پر وہ مسافر ہے، تو مسافر کی دعا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رب العالمین رد نہیں فرماتے، جن میں ایک مسافر ہے، ایک مظلوم ہے، اور تیسرا وہ والد جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس باپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں اولاد کے حق میں رب العالمین اسے بھی رد نہیں فرماتے۔ تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے، آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، یقینی بات ہے آج ہم سیرت کے اس پہلو سے غافل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہونے سے لے کے رات بستر پہ لیٹنے تک قدم قدم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس پلٹنے تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی۔ گھر سے نکلے ہیں بازار تک جانے تک، بازار میں داخل ہونے کی دعائیں، اور پھر بیت الخلاء کی دعا، شادی بیاہ کی دعائیں، سفر کی دعائیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں، کھانا شروع کرتے وقت کی دعا، رات سوتے وقت کی دعائیں، مختلف دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک مشن یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس لمحے پہ، اس موقع پہ، اس قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہے، مجھے یہ دعا آنی چاہیے۔ زندگی بیت گئی اور کئی دعائیں تو ایسی ہیں میں حیران ہوتا ہوں، 70 سال 80 سال کی ہماری عمر ہو گئی، کتنی پوتگیوں پہ ہم گئے، تعزیت کے لیے گئے، اور بس یہی کہتے رہے کہ اللہ کا حکم، اسی پہ گزارا چلتا رہا۔ آج تک ہم نے وہ دعا ہی نہیں سیکھی کہ کسی کی تعزیت کے لیے جانا ہے تو دعا کیا کرنی ہے، وہاں کن الفاظ کے ساتھ دعا دینی ہے، کن الفاظ کے ساتھ ان کو حوصلہ دینا ہے۔ پیارے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو انعامات دیا کرتے تھے، صرف آپ درہم و دینار ہی نہیں، سب سے بڑا انعام جو اللہ کے رسول کی طرف سے صحابہ کرام کو دیا جاتا تھا وہ دعاؤں کی شکل میں ہوتا تھا۔ آپ کسی صحابی پہ راضی ہوتے ہیں، آپ اسے دعا دیتے ہیں، کسی کو انعام دیتے ہیں، آپ دعا دیتے ہیں، اور بسا اوقات وہ دعائیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اندر اتنی برکتیں ڈالی گئی، آج میں اور آپ بھی اگر وہ دعائیں کریں، قبولیت تو اس اللہ کے پاس ہے، قبول تو اس پروردگار نے فرمانی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے تھے نا، خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں، آنے سے پہلے پانی کا انتظام فرما دیا، آپ خوش ہوئے کہ یہ کس نے پانی رکھا ہے؟ یا رسول اللہ یہ فلاں بچے نے رکھا ہے۔ تو آپ نے کیا دیا؟ انعام میں آپ نے دعا دی،
اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن کا علم دے دے، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے۔ اور آج سب سے بڑے امت کے اندر مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے دعائیں دی، اے اللہ انس کے مال میں برکت ڈال دے، اے اللہ اس کی اولاد میں برکت ڈال دے، اے پروردگار اس کی عمر میں برکت ڈال دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سیدنا انس کہتے ہیں ان 4 دعاؤں میں سے 3 کا نتیجہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے مال میں اتنی برکت ڈالی۔ سیدنا انس کہا کرتے تھے مجھے اتنا اللہ نے مال دیا ہے، مجھے حساب و کتاب ہی کوئی، مال ہے کتنا۔ اللہ نے اولاد میں اتنی برکت ڈالی، 100 کے قریب ان کے وہ بچے بچیاں تھے جو، اور ان کے پوتے پوتیاں نواسے جو ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، اور اتنے ہی تھے جو ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ بھی تھے۔ اللہ نے اتنی برکت ڈالی، اور عمر کے اندر اللہ نے اتنی برکت ڈالی، 100 سال کے لگ بھگ عمر پائی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرماتے تھے یہ 3 دعائیں تو اللہ نے دنیا میں مجھے دکھا دی، اور چوتھی دعا کی کہ اللہ انس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں، دنیا کے ظاہری اسباب کو ضرور اختیار کریں، لیکن دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سب سے پہلے مجھے اور آپ کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا اپنے رب سے تعلق اس میں کتنا ہے، میں نے اپنے رب سے دعا کتنی کی ہے۔ پیارے بھائیوں، بیماریوں کا علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں، سنت طریقہ ہے، بیماری کا علاج کروائیں، ضرور کروائیں، لیکن بیماری کے علاج دنیاوی علاج کے ساتھ ساتھ اب اللہ سے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف ہے، جب سے مسلمان ہوا ہوں یا رسول اللہ یہ تکلیف نہیں گئی۔ آج کسی کو بھی تکلیف ہے جسم کے کسی بھی حصے میں، گردے کی درد ہے، آپ کے جسم کے اندر کہیں بھی درد اور تکلیف ہے، کوئی بھی دکھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا ضرور کریں۔ علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ اس دعائی کے ذریعے بھی تو شفا میرے اللہ نے دے دی ہے، یہ دعائی کے اندر بھی تو شفا اللہ نے ڈالنی ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ضرور کریں۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جسم کے اس حصے میں تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان جہاں تمہیں تکلیف ہے نا وہاں ہاتھ رکھو، صحیح مسلم کی روایت، اور فرمایا 3 دفعہ کہو بسم اللہ، 3 دفعہ کیا کہو بسم اللہ، اور اس کے بعد 7 دفعہ یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اے پروردگار میں تیری عزت اور قدرتوں کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس تکلیف سے، یا اللہ جو اپنے جسم میں میں محسوس کر رہا ہوں، جو میرے جسم میں تکلیف ہے اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، قدرت تیری ہے، طاقت تیری ہے، عزتیں ساری تیرے لیے ہیں۔ اور یہاں میں آپ بھائیوں سے کہوں گا آج بہت سارے مسلمان ہاتھ میں کیا ہے کڑا پہنا ہوا ہے، انگلی میں کیا ہے چھلا پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں کیا ہے رنگ برنگے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، کیوں جی مجھے یہاں تکلیف ہے جسم کے اندر، اور یہ فلاں دربار کی، فلاں میزار کی، فلاں پہنچی ہوئی سرکار کی، یہ اس نے مجھے دیا ہے اس تکلیف سے نجات کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں اگر ان کڑوں چھلوں دھاگوں کے اندر شفا ہوتی، رب کعبہ کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی امت کو اس خیر سے معروف نہ چھوڑتے، اب ضرور بتا کے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو یہ دعا سکھائی۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں مجھے جہاں تکلیف تھی میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی وہاں رکھی، 3 دفعہ بسم اللہ کہا اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھی، کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد پوری زندگی ایسے جیسے کبھی یہاں نہ تکلیف تھی اور نہ یہ کبھی مجھے بعد میں کبھی زندگی میں تکلیف ہوئی، اللہ رب العزت نے اس تکلیف کو شفا میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
بیمار کی تیمارداری کرنا بڑی عظیم بات ہے، بہت بڑا اجر ہے. بیماروں کے پاس جایا کریں، تیمارداری کریں، اسے حوصلہ دیں، دعائیں دیں. لیکن ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے اسے کبھی نہ بھولیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت، فرمایا جو کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس جا کے 7 دفعہ یہ دعا اسے دے دیتا ہے، فرمایا اگر تو اللہ نے اس کی موت لکھی ہے نا تو پھر تو نہیں ٹل سکتی، اس لیے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے. فرمایا اگر موت اللہ نے اس کی اس بیماری کی وجہ سے نہیں لکھی نا تو اگر اس کے پاس جا کے آپ نے 7 دفعہ یہ دعا پڑھ دی تو رب العالمین اس بیماری سے اسے شفا ضرور عطا فرمائے. تو مجھے اور آپ کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے. اور یقین مانے انسان جو ہے نا اس کا اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے. آپ کا بھائی بیمار ہے، آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ اس کا علاج کروائیں، لیکن 7 دفعہ یہ دعا ضرور پڑھ دیں تاکہ آپ کو حوصلہ ہو جائے کہ اگر موت آنی ہے تو پھر تو علاج جو مرضی کروا لیں، شفا ملنی کوئی نہیں، لیکن اگر موت نہیں لکھی تو پھر اللہ رب العزت شفا ضرور دیں گے. آج نہیں، کل نہیں، کبھی نہ کبھی اللہ ضرور شفا دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات غلط ہو سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عاد مریضا فلم يحضر اجله فقال عنده 7 مرات، جو کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس جا کے 7 دفعہ یہ دعا پڑھ دیتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 3 کلمے، اسأل اللہ العظیم، میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جو سب سے بڑی ذات ہے، جس سے بڑی کوئی ذات نہیں، میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو ساری دنیا کائنات سے بڑا، جو اللہ کا عرش ہے، جو اس کا بھی رب ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں ان یشفیک، کہ وہ اللہ تجھے شفا دے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا عافاہ ایاہ، رب العالمین اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے. اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو اللہ رب العزت اس بیماری سے اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے. رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، دنیا کے مسائل جتنے بھی ہیں سب کا حل آپ ضرور کریں دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ، لیکن سب سے پہلے ذریعہ وسیلہ اللہ رب العزت کی ذات اور دعاؤں کو بنائیں. دنیا کے اندر قرض یقیناً ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور یاد رکھیں قرض حد الوسع انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرض نہ لے، لیکن جب قرض لے تو نیت یہ ضرور ہو کہ میں قرض ضرور ادا کروں گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قرض لیتے وقت نیت یہ بنا لیتا ہے نا کہ میں نے نہیں دینا، اللہ اسے توفیق ہی نہیں دیتے، ساری زندگی کو دے ہی نہیں پاتا. اور جس کی نیت یہ ہو کہ میں نے ضرور ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کے لیے ضرور اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، وہ اپنا قرض ضرور ادا کر لیتے ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ کوشش کرنی چاہیے، لینا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ قرض شہید کا بھی اللہ نے معاف نہیں کرنا، شہید کا بھی قرض معاف نہیں. لیکن ضرورت ہے، انسانی زندگی میں ایسے مسائل بن جاتے ہیں، لیکن لیتے وقت نیت ضرور ہو کہ میں ادا کروں گا. اور پھر مقروض انسان ایک قرض ادائیگی کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دعا ضرور کیا کرے. اور وہ کون سی دعا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے کہ حضرت میں بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں، آپ مجھے کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا سکھائیں کہ رب العالمین میرا قرض ادا کروا دیں. تو سیدنا علی فرماتے میں تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو اللہ کے رسول نے مجھے سکھائی تھی، اور ساتھ فرمایا تھا کہ علی اگر سمیر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر قرض ہوا اور تم یہ دعا پڑھتے رہے، اللہ رب العزت وہ قرض تم سے ضرور ادا کروا دیں. اللہ رب العزت اسباب پیدا فرما دیں گے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ جو تو نے مجھے حلال روزی دے دی ہے نا، اللہ اس کے اندر اتنی برکتیں ڈال دے کہ میں حرام سے منہ موڑ دوں،
حرام کی مجھے ضرورت ہی پیش نہ آئے، یا اللہ میرے حلال کے اندر اتنی برکتیں ڈال دے، اور اے پروردگار جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اے اللہ اس میں اتنی برکتیں ڈال دے کہ میں تیرے علاوہ دنیا میں کسی کا محتاج ہی نہ رہ جاؤں، میں صرف اور صرف تیرے در کا محتاج ہوں اور تجھ سے مانگنے والا ہوں، یا اللہ ساری دنیا سے مجھے مستغنی کر دے، میں صرف اور صرف تیرے در کا سوالی اور تیرے در کا فقیر رہ جاؤں، یا اللہ میری اس دعا کو قبول کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ساتھ فرما دیا کہ علی تم نے اگر یہ دعا کی، رب العالمین اگر تمہارے اوپر صغیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوا اللہ وہ ادا کروا دے۔ تو انسان اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق کوشش ضرور کرے، لیکن اپنے رب سے دعا کو نہ چھوڑے، دعا ضرور کرے، اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، اسی طرح دنیا کے اندر دنیا کے دکھ، دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیاں، ہر انسان دکھوں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی غم نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ یہ جنت میں ہونا ہے۔ جنت میں بندہ مومن کو کوئی دکھ اور غم نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو غم آنے ہیں، پریشانیاں دنیا کا حصہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر کے اندر کوئی پریشانی آتی نا تو اللہ کے رسول تمام گھر والوں کو اکٹھا کرتے، تمام گھر والوں کو جمع کر کے آپ ایک دعا کرواتے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی وہ دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہمارے غم کو دور کر دے، اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصاب احدکم غم او کرب، جب بھی کسی بندہ مومن کو کوئی غم پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، تو یہ دعا پڑھ لے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اللہ ہی مجھے پالنے والا ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے، اللہ اس کے غم کو دور کر دیتے ہیں۔ اور ذخیرہ احادیث کے اندر ایک دعا وہ بھی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، اور یہ میرے علم کے مطابق کسی اور دعا کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ غموں کی علاج یا دکھوں کے دور کرنے کی دعائیں تو موجود ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت غم کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ اللہ بندہ مومن کو خوشی نصیب فرماتے ہیں۔ غم دور ہوگا، تکلیف دور ہوگی، اور اس غم دور کرنے کے بعد اللہ رب العزت انسان کو اس سے بڑھ کے خوشی نصیب فرماتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قال عبد قط اذا اصابه هم او حزن، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مستدرک حاکم میں ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں لائے ہیں کہ کسی بھی بندے کو جب غم پہنچتا ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی صدمہ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ابدلہ اللہ مکان حزنہ فرجا، اللہ اس کے غم کو دور کر دیتے ہیں اور غم کے دور کرنے کے بعد اللہ اسے خوشی نصیب فرماتے ہیں۔ تو دعا اگرچہ تھوڑی لمبی ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں جب دنیا کے اندر ہم اور بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں تو یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے۔ اس دعا میں انسان سب سے پہلے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، اے اللہ میرے اوپر تیرے آرڈر چلتے ہیں، میں تیرے حکموں کا پابند ہوں، یا اللہ تیری اجازت کے بغیر میں حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ناموں کے ساتھ، تیری صفات کے ساتھ، تیرے ان خوبصورت ناموں کے ساتھ
جن کو بھی تو نے قرآن میں ذکر کیا یا جن کو بھی محمد مصطفیٰ نے ہمیں بتایا، یا اللہ تیرے وہ نام جو تیرے پاس غیب کے خزانوں میں ہیں تو نے بندوں کو بتائی ہی نہیں، یا اللہ ان سارے ناموں کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ قرآن حکیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، اے اللہ میرے دکھوں غموں اور پریشانیوں کا اے اللہ علاج بنا دے۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے، رب العالمین اس دعا کے نتیجے میں انسان کے غم کو بھی دور کرتے ہیں اور رب العالمین انسان کو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، چوتھی دعا، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچانک کوئی آفت نہ پہنچے، اچانک کوئی صدمہ، اچانک کوئی حادثہ، جس طرح کے ایکسیڈنٹ کی شکل ہے یا دیگر کوئی حادثات، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ صبح کے وقت 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، فرمایا شام تک کوئی بھی اچانک مصیبت، کوئی آفت، کوئی حادثہ، کوئی صدمہ، رب العالمین اس سے اسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور اگر شام کو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، صبح تک رب العالمین اسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جس رب کے نام کے ساتھ، جس اللہ رب العزت کی ہر چیز پہ قدرتیں اور طاقتیں ہیں، اور اس اللہ کے نام کی موجودگی میں زمین و آسمان کی کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ دعا 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام۔ اسی طرح میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کہیں مہمان گئے ہیں، ایک شہر چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں بہت زیادہ رش ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے یہاں سے باحفاظت نکال لے، مجھے یہاں کوئی پریشانی نہ آئے، چاہے وہ سفر میں ہیں، چاہے حضر میں ہیں، چاہے دوسرے شہر میں ہیں، دوسرے ملک میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ کسی جگہ اترتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، وقت سفر کے دوران رکتا ہے یا منزل پہ پہنچ کے رکتا ہے، اور وہاں پہنچ کر فرمایا یہ دعا پڑھ لیتا ہے، جب تک انسان وہاں سے کوچ نہ کر جائے، وہاں سے روانہ نہ ہو جائے، وہاں سے اپنی واپسی نہ کر لے، رب العالمین وہاں اسے ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ہم چاہتے ہیں کہ رب العالمین میری حفاظت فرمائے، اللہ میری اولاد کی حفاظت فرمائے، رب العالمین مجھے آنے والی کسی بھی اچانک حادثے، مصیبت، آفت سے محفوظ رکھے۔ یہ دعائیں ضرور یاد کریں، رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، 5ویں دعا، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین جو فلاں بندے پہ مصیبت آ چکی ہے، اللہ مجھے اس سے بچائے۔ کسی بندے پہ مصیبت آ گئی، وہ بیماری کی شکل میں، وہ ناجائز مقدمے کی شکل میں، یا کوئی اور کسی قسم کی آفت، مصیبت، اور وہ بیچارہ کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، فرمایا جو مصیبت زدہ کو دیکھ کر، تکلیف میں مبتلا شخص کو دیکھ کر اپنی زبان سے یہ کلمات کہہ لیتا ہے، جب تک یہ زندہ رہے گا اللہ اسے اس مصیبت سے ضرور محفوظ رکھیں۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں فلاں مصیبت سے جس میں فلاں شخص مبتلا ہے اللہ محفوظ رکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت، فرمایا من رآ مبتلا، جو بندہ کسی مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، میرا کوئی کمال نہیں، تعریف اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مخلوق میں سے بہت سارے لوگوں سے مجھے افضل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اسے اس مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے اور مجھے رب نے بچا رکھا ہے، یہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔
فرمایا یہ دعا پڑھ لے، رب العالمین اسے اس مصیبت سے ضرور محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نسخہ بتایا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو سارا دن محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ دور کرنے کا بھی ایک نسخہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ لوگوں، یہ نسخہ بتانے والی ہستی وہ ہے جو تمام کائنات کی سردار ہے، اور بتایا اس کو جا رہا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے رسول نے بتایا تھا، فرمایا بیٹی اگر چاہتی ہو کہ اللہ تمہارے سارے دن کی تھکاوٹیں دور کر دے، جنہوں نے آ کے شکوہ کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن محنت کرنے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کام کاج جن میں پانی بھرنا بھی، آٹا گوندنا بھی اور بھی بڑے کام، یا رسول اللہ وہ کام کر کر کے بیٹی فاطمہ تھک جاتی ہے، کوئی غلام دے دے، کوئی خادم دے دے، کوئی نوکر کا انتظام کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ خادم دے دیتے، نوکر دے دیتے، کوئی خادم آپ دے دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر کیا دیا کہ بیٹی کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے، زبان سے کلمات ادا کرنے ہیں۔ بیٹی جب رات کو بستر پہ آنا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، رب العالمین تمہارے دن بھر کی تھکاوٹیں بھی دور کر دیں گے، اور یہ تمہارے لیے خادم، نوکر، غلام سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، ضرور یہ عمل اپنائیں۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح 7ویں دعا، اور یہ مجھے اور آپ کو ضرور صبح و شام یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اور اے اللہ تو نے مسلمان بنایا، مجھے یہودی بنا دیتا، عیسائی بنا دیتا، اے اللہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا، اسلام کی نعمت سے نوازا، اور یہ توحید کی نعمت اتنی عظیم نعمت ہے، کبھی سوچا کریں جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب ابراہیم خلیل اللہ کا باپ جس نعمت سے محروم دنیا سے چلا گیا، جناب نوح کا بیٹا جس نعمت سے محروم دنیا سے چلا گیا، جناب لوط کی بیوی جس نعمت سے محروم دنیا سے چلی گئی، میرا اور آپ کا کیا کمال ہے کہ اس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو توحید کی نعمت سے نواز دیا۔ شکر ادا کیا کریں رب العالمین کا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اے اللہ میں راضی ہوں تیرے پروردگار ہونے پہ راضی، اور اے اللہ میں راضی ہوں اس بات پہ تو نے مجھے دین اسلام کی نعمت سے نوازا، اور اے اللہ میں راضی ہوں اس بات پہ کہ تو نے مجھے ہدایت کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے، اگر نمونے کے لیے عطا کی ہے تو تمام نبیوں کی سردار خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا کی۔ یا اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا صبح و شام، اللہ رب العزت اپنے ذمے یہ لے لیتے ہیں کہ میں بھی اپنے اس بندے کو کل قیامت والے دن ضرور راضی کروں۔ اور دوسری روایت میں لفظ ہے وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، 8ویں دعا، اور بس انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 8ویں دعا، گھر سے تو نکلتے ہیں، روزانہ نکلتے ہیں، لیکن گھر سے نکلتے وقت اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں انسان کو گھر میں رہنا چاہیے۔ انسان جب اپنے گھر میں رہتا ہے تو بہت سارے فتنوں سے بچ جاتا ہے، اور جب گھر سے نکلیں تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ 3 کلمے، بسم اللہ توکلت علی اللہ
ولا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھ لیں سارے ایک دفعہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کے فرشتے کی طرف سے کہا جاتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت. اے اللہ کے بندے 3 کلمے تو نے کہے، اب اللہ کی طرف سے 3 انعام سن لے. ہدیت، تجھے ہدایت مل گئی صراط مستقیم کی. وکفیت، اب تجھے دنیا کی کسی مدد کی ضرورت نہیں، رب کی مدد تیرے لیے کافی ہو گئی. ووقیت، اب دنیا کے سیکورٹی گارڈ اور باڈی گارڈوں کی تجھے ضرورت نہیں، اللہ کے نورانی ملائکہ تیری حفاظت کے لیے آ گئے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے نا تو شیاطین ایک دوسرے کو کہتے ہیں کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی. شیطان ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ بتاؤ اب اس بندے کا کیا بگاڑو گے جس کی ہدایت اللہ نے اپنے ذمے لے لی، جس کی حفاظت رب نے اپنے ذمے لے لی، اور جس کی مدد اور نصرت کا وعدہ اللہ نے کر دیا، بتاؤ اس کا کیا بگاڑ سکو گے؟ تو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. پیارے بھائیو، 9ویں دعا، اور مجھے اور آپ کو یہ خسارہ کبھی برداشت نہیں کرنا چاہیے. اتنا بڑا خسارہ. اور یہ خسارہ کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یہ بازار چھوڑ کے اگلے بازار میں چلے جائیں تو وہاں جو ہے نا ڈبل نفع مل جائے گا، تو کوئی بھی وہاں تجارت کے لیے نہیں جائے گا. پیارے بھائیوں، اگر مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ دعا ہے اور اس دعا پڑھنے کے نتیجے میں رب العالمین کتنا اجر دیتے ہیں، 10 لاکھ اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 لاکھ اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، اور 10 لاکھ رب العالمین درجے بلند فرما دیتے ہیں. دعا کیا ہے؟ بازار میں داخل ہونے کی دعا. بازار جاتے ہیں، اور سلف میں کتنے لوگ ایسے تھے شاگرد کو ساتھ پکڑتے، بازار جاتے واپس آ جاتے. وہ پوچھتے ہیں حضرت بازار جاتے ہیں چیز بھی نہیں خریدتے ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا بازار آتا ہوں صرف یہ دعا پڑھنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو بندہ بازار میں آتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف فرماتے ہیں، اور 10 لاکھ درجات بلند فرما دیتے ہیں. اتنی عظیم دعا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. سب کو آتی ہے، سب کو آتی ہے. ضرور پڑھا کریں. اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے رب العالمین. اور آخری دعا کتنی ہو گئی ہیں؟ 9. اور 10ویں دعا جس سے سچی محبت ہے نا، سچی محبت، اس کو یہ دعا ضرور یاد کروائیں. جس سے آپ کو واقعی محبت ہے نا، محبت، وہ اس دعا سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ محبت کرنے والی ہستی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ اپنے ایک صحابی کو 3 دفعہ فرماتے ہیں واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک. سیدنا معاذ سے آپ فرماتے ہیں معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، اللہ کی قسم معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، اللہ کی قسم معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے. اتنی سچی محبت. اور آپ فرماتے کیا ہیں معاذ لا تدعن دور کل صلاۃ مکتوبہ. معاذ کبھی بھی فرض نماز کے بعد تم نے یہ دعا زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنی. جب بھی فرض نماز سے فارغ ہونا تو یہ دعا نہیں کبھی چھوڑنی. تو جس سے مجھے اور آپ کو محبت ہے نا، تو آج جا کے نا اس سے ضرور سنیں یہ دعا اسے آتی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں آتی نا تو اسے ضرور یاد کروا. اللہ اکبر. دعا کیا سکھائی آپ نے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا خوبصورت ذکر کرنے والا بن جاؤں. اے اللہ تو میری مدد فرما کہ ہر وقت میری زبان پہ تیرا شکر رہے. اے اللہ میری مدد فرما
کہ میں جب بھی عبادت کروں تو خوبصورت ترین عبادت کروں. یا اللہ یہ تیری توفیق اور مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو سکھائی اور ساتھ 3 دفعہ فرمایا معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے مسائل کو دعاؤں کے ذریعے اللہ حل کروانے کی توفیق نصیب فرمائے. اسباب کو اختیار کرنا، ظاہری وسائل کو اختیار کرنا، یہ انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے، لیکن مصنون دعاؤں کو آپ کبھی نہ چھوڑیں. میں نے صرف 10 دعائیں بتائی ہیں، وگرنہ ذخیرہ احادیث کے اندر 20 دعائیں ہیں. ہر موقع پہ دعا، بارش کی دعائیں، سفر کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعا، داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نماز کے بعد کی دعائیں. پیارے بھائیو، نماز کے اندر کی دعائیں، رکوع کی دعائیں، سجود کی دعائیں، تشہد کی دعائیں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر مختلف موقعوں کی دعائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ دعا سکھائی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ توفیق سے نوازے. مسنون دعائیں ضرور یاد کریں، اور اس کے لیے خوبصورت ترین کتاب ہے حصن المسلم کے نام سے. آپ اس کتاب کو اپنے گھر میں ضرور رکھیں، اپنی خود بھی دعائیں یاد کریں، بچوں کو بھی کروائیں. اور یہ کبھی نہ اس میں بخل نہ کیا کریں. چھوٹے بچے ہیں نا جو بولنا شروع ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کو سورۃ الفاتحہ ہی سکھا دیں. ایک بچے کو آپ نے سورۃ الفاتحہ سکھا دی، پوری زندگی ہر نماز میں اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. جب تک وہ زندہ رہے گا یہ پڑھتا رہے گا، اللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور سورۃ الفاتحہ تو آتی ہے نا، یہی سکھاتے ہیں. اللہ رب العزت جو سیکھا ہے، سمجھا ہے، پروردگار اسے خود بھی عمل کی اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ویسے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جو ہے نا اللہ